الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس آپ کے ذبح کیے ہوئے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ آپ کے دل کے اندر جانور ذبح کرتے ہوئے جو تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص جانور ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اس کو اپنی نیت درست کرنا ضروری ہے۔ وہ شخص محض اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے جانور ذبح کرے، نہ کہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے اور نہ ہی گوشت کی نیت سے۔ قربانی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو صحیح اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے، اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے جانور کو قبلے کے رخ لٹانا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں اگر سر جنوب کی طرف ہو اور دم شمال کی طرف ہو تو جانور کا رخ خود بخود قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ چھری کو تیز رکھیں، لیکن چھری کو جانور کے سامنے ہرگز تیز نہ کریں۔ اسی طریقے سے جو بھی قربانی کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جانور خود ذبح کرے۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو کم از کم ذبح کرتے وقت وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ 4 رگیں کاٹنا ضروری ہے اور حلقوم کاٹنا ضروری ہے۔ اگر چاروں رگیں اور حلقوم کاٹ دیا جائے تو اس سے جانور کا سارا فاسد خون بہہ جاتا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت دونوں ذبح کر سکتے ہیں۔ عورت کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ وہ جانور ذبح کرے۔ ذبح کرتے ہوئے جانور کا سر دھڑ سے الگ نہ کریں، یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے چھری کو حرام مغز تک لے جا کر کے بھی نہ کاٹیں، اس سے بھی جانور کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے کا ٹائم دیا جائے، اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے نہ تو جانور کی کھال نکالی جائے اور نہ ہی جانور کا سر دڑ سے الگ کیا جائے۔ جب جانور کا پورا خون اس کے بدن سے نکل جائے تو پھر اس کے بعد جانور کا، چاہے آپ نے اس کا سر کو دڑ سے الگ کرنا ہو یا آپ نے اس کا پیٹ کاٹنا ہو، کچھ بھی ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں اور دائیں ہاتھ سے ذبح کریں۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائے تو اس کی قربانی اور اس کا ذبیحہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر نہ پڑے یا کسی اور غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے تو قربانی کا جانور مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں اور قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص، کسی شخص کے دائیں ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے اور اس سے وہ ذبح نہیں کر سکتا اور بائیں ہاتھ سے ذبح کرتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو پھر تو جائز ہے۔ بغیر کسی عذر کے بائیں ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اور قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اگر ہو سکے، اگر کسی کو یاد ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ہے قربانی کا صحیح طریقہ، یہ ہے ذبح کرنے کا صحیح طریقہ۔ ہم ہر کام میں یہ کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتائے ہیں اس طریقے کو ہم فالو کریں تاکہ ہماری قربانی اور ہمارا ہر نیک عمل اللہ رب العزت کے دربار میں قبول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پر وقت پہنچ جائے۔